سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غیر متعدی بیماریوں کے بارے میں معلومات ہم آپ کو پہنچا رہے تھے۔ واضح رہے کہ صحت کی پالیسی اور منصوبہ بندی میں اس وقت تمام تر توجہ بیماری پر دی جاتی ہے، لیکن اب اسے صحت پر بھی توجہ دینے والا ایک فعال ادارہ بنانا ہوگا، جس کا ہدف بنیادی دیکھ بھال، پرہیز اور صحت کا فروغ مقرر کیا جائے۔ غیر متعدی بیماریوں پر قابو پانے کا ایک اور بھی بہترین اور سب سے آسان طریقہ ابتدا ہی سے اس کی روک تھام بھی ہے۔ اس سلسلے میں بعض اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جن میں ٹیکسیشن، حکومت کی طرف سے قانون کا نفاذ اور فلاحی خیراتی اداروں کی رقوم کا ایک حصہ بنیادی دیکھ بھال پر مختص کرنا شامل ہے۔ ماہرین کی تجویز یہ بھی ہے کہ غیر متعدی بیماریوں سے تحفظ اور ان پر قابو پانے کے لیے صوبائی طور پر ایک ایسا کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں انہیں آئینی اداروں کا درجہ حاصل ہو، اور ان میں نہ صرف تجربہ کار ماہرین بلکہ سرکاری شعبے کے بھی نمائندے شامل ہوں، تاکہ صحت کے حوالے سے ایسے مؤثر سرکاری اقدامات کرنا سہل ہو جائے جن کی بدولت غیر متعدی بیماریوں کے رسک فیکٹر وقتاً فوقتاً تبدیلی لائی جا سکے اور قانون سازی پر بھی کام سہل ہو سکے۔ نیز یہ کمیشن سرکاری اور نجی شعبوں میں خاص اہداف اور معیارات متعین کرے۔ اس کمیشن سے مزید خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ایسے دیگر اداروں کے ساتھ بھی ملحق کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ زخموں اور چوٹوں کے روک تھام کے لیے صحت اور پولیس کے شعبے مل کر کام کریں۔ صحت بخش خوراک اور مشروبات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے شعبہ صحت اور خوراک ساز ادارے، فوڈ پروسیسرز باہمی تعاون کریں، جبکہ ان کمیشنز کے لیے رقوم کے حصول کے لیے تمباکو، میٹھے مشروبات اور فاسٹ فوڈ پر ٹیکس لیوی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی شعبے سے جمع کی گئی رقوم بھی استعمال لائی جا سکتی ہیں۔ نیز ملکی اور صوبائی سطح پہ وسائل مہیا کرتے وقت ان پروگرامز کو اولین ترجیح دی جائے جن کی لاگت کم مگر فوائد زیادہ ہوں۔ آبادی کی بنیاد پر اور مؤثر لاگت اقدامات آئندہ کی تحقیق پر ترجیحاً شامل کیے جائیں۔ گرچہ پاکستان میں اس وقت مقامی حکومتیں فعال نہیں ہیں، لہٰذا تمام موجودہ اقدامات وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی توجہ کے طالب ہیں۔ بہرحال یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ حکومت اس پہ توجہ دے، اس کے علاوہ بھی جو این جی اوز ہیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں، وہ بھی اپنے رول ادا کریں، اور جتنے بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں ان کے بارے میں الگ الگ نان این جی اوز بننی چاہیے اور ان کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں این جی اوز نے ہی بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے اور ان کے ذریعے لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہر بیماری کے بارے میں مختلف این جی اوز کا کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو پبلک سیکٹر کے اندر جو لوگ ہیں، جو عوام الناس تک مسائل کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کو بھی وقتاً فوقتاً لیکچرز اور مختلف طریقوں سے تعلیمات دے کے ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ جیسے مولوی حضرات ہیں، وہ مختلف جمعے کے خطبات میں اس طرف لوگوں کی توجہ دلائیں کہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں کس طرح بہتر طریقے سے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں، کالجوں میں اساتذہ اس طرف توجہ دیں، اور وہ بھی ان کا بھی ٹریننگ باقاعدہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچوں کو اور ان لوگوں کو جو اسکول کے طالب علم اور طالبات ہیں، ان مسائل کا ذکر کر کے ان کو
حفاظتی اقدامات کی طرف لانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جب بڑے ہوں اور جب شعور ان میں آ جائے تو وہ ہر چیز سے اپنی آپ کو کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اور اپنے فیملیز کو بھی بہتر طریقے سے رکھ سکیں۔